ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر آسان تفسیر قرآن سبسکرائب کریں۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ تصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم واللہ خبیر بما تعملون، صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، جس آیت کریمہ کو میں نے تلاوت کیا ہے وہ پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 153 ہے۔ جنگ احد کے حوالے سے بات چل رہی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اذ تصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم۔ جب تم منہ اٹھائے چلے جا رہے تھے اور کسی کو پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھتے تھے، اور تمہارے پیچھے رہ جانے والی دوسری جماعت میں ہمارے رسول تمہیں پکار رہے تھے۔ یعنی جنگ احد کے اندر جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر دوسری طرف سے حملہ ہوا، جب صحابہ مال غنیمت کی طرف اس جگہ سے اتر آئے جس جگہ سے ہٹنے کے لیے سرکار نے منع فرمایا تھا، جب وہ جگہ چھوڑ کر نیچے اتر آئے تو پیچھے سے ایک لشکر حملہ آور ہوا اور آگے سے دوسرا لشکر، دونوں طرف سے جب لشکر حملہ آور ہوا تو افراتفری میں لوگ بھاگنے لگے۔ تو اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو پکار رہے تھے کہ اے لوگوں ادھر آؤ۔ تو وہی بات ہو رہی کہ جب تم منہ اٹھائے چلے جا رہے تھے اور کسی کو پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھتے تھے، اور تمہارے پیچھے رہ جانے والی جماعت یعنی دوسری جماعت میں ہمارے رسول تمہیں پکار رہے تھے، تو اللہ نے تمہیں غم کے بدلے غم دیا۔ اب یہ کون سے غم کے بدلے کون سا غم دیا، اس میں بہت سی تفسیریں ہیں۔ یا تو یہ ہے کہ انہیں جو یہ غم ہوا کہ سرکار کے وصال کی انہوں نے خبر سنی تو یہ غم پہنچا، تو اس غم کے بدلے میں انہیں دوسرا غم دیا، یعنی انہیں نقصان اٹھانا پڑا۔ یا انہیں مال غنیمت ہاتھ سے جو نکل گیا وہ غم تھا، یا جو صحابہ شہید ہوئے ان کا غم تھا، یا جو صحابہ زخمی ہوئے ان کا غم تھا، یا پھر شکست کھانے کا غم تھا۔ یعنی بہت سے ایسے غموں کی فہرست ہے۔ تو غم کے بدلے میں اللہ نے غم دیا، یہ تو اس لیے بھی ہے کہ اللہ رب العزت مسلمانوں کو اس کا عادی بنانا چاہتا تھا، تاکہ آگے بھی آئندہ مستقبل میں کبھی اس طرح کی پوزیشن یا سچویشن ہو یا ایسے حالات درپیش ہو تو مسلمان گھبرا کر کے بھاگے نہیں، بلکہ اس وقت صبر و استقامت سے کام لیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت انہیں اس طرح کے غموں کا عادی بنانا چاہتا تھا۔ تو اللہ نے تمہیں غم کے بدلے غم دیا، یعنی غم کے اوپر غم دیا، اور معافی اس لیے سنا دی تاکہ جو تمہارے ہاتھ سے نکل گیا نہ تو اس پر غم کرو اور نہ ہی اس تکلیف پر جو تمہیں پہنچی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے معافی کا اعلان بھی اگلی آیت میں سنا دیا
کہ جن سے خطائی اجتہادی ہوئی، جو میدان چھوڑ کر کے بھاگے بھی تھے افراتفری کی وجہ سے، تو جو بھاگے تھے جن سے خطا ہوئی اللہ رب العزت نے انہیں معاف فرما دیا۔ تو یہ معافی کا اعلان اس لیے بھی ہے تاکہ تم غمگین نہ رہو، تمہیں اس بات کا احساس نہ ہو کہ ہم نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کی اور ہم نے وہ جگہ چھوڑ دی۔ تو یہ احساس اور اس کا غم نہ رہے، اس لیے اللہ رب العزت نے پہلے ہی سے معافی کا اعلان فرما دیا کہ ہم نے تمہیں معاف فرما دیا، اور اس لیے بھی کہ اس تکلیف پر جو تمہیں پہنچی ہے اس پر بھی کوئی غم نہ ہو، اس لیے معافی کا اعلان فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے خبردار ہے، اور اللہ بخوبی جانتا ہے تمہاری نیت یہ نہیں تھی کہ سرکار کو مصیبت میں ڈال دیں، بلکہ افراتفری کے حالات تھے اس لیے چلے گئے تھے۔ اور جب کئی لوگوں نے یہ سنا کہ سرکار وصال فرما گئے ہیں تو اس وجہ سے بھی افراتفری مچ گئی، اور جب خبر دی گئی کہ سرکار ادھر ہے تو آنے والے واپس بھی چلے آئے۔ جنگ احد میں جب کفار پیچھے سے آ پڑے تو مسلمان گھبرا کر بھاگ پڑے، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اپنی جگہ سے نہ ہٹے اور ثابت قدم رہے۔ ثابت قدم رہنے والی جماعت سے دوسری جماعت کو آوازیں دی جا رہی تھی، یعنی جو وہیں پر رہے تھے وہ لوگ جو جا رہی تھی اس جماعت کو آواز دے رہے تھے کہ اللہ عز و جل کے بندو ادھر آؤ، مگر گھبراہٹ اور شور میں یہ لوگ نہ سن سکے۔ افراتفری تھی، چاروں طرف سے آوازیں آ رہی تھی، تلواریں برس رہی تھی، تو ایسی افراتفری میں یہ آوازیں انہیں سنائی نہ دی، اس لیے انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ تو اس آیت میں اسی کا ذکر ہے۔ اس آیت میں جو کہا جا رہا ہے کہ تم جب آگے چل رہے تھے اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ رہے تھے، کہ جبکہ پیچھے رہنے والی جماعت میں تمہارے سرکار یعنی ہمارے محبوب بھی تھے اور وہ تمہیں آوازیں دے رہے تھے اور تم نے نہیں سنا، تو اسی کا ذکر اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے۔ اور اسی حوالے سے فرمایا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں یاد کرو جب تم افراتفری میں منہ اٹھائے چلے جا رہے تھے اور کسی کو پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھتے تھے، اور تمہارے پیچھے ثابت قدم رہ جانے والی دوسری جماعت میں ہمارے رسول تمہیں پکار رہے تھے لیکن تم سن ہی نہ رہے تھے، یعنی کہ شور و غل کی وجہ سے تمہیں آواز نہیں پہنچ رہی تھی، تو اللہ عز و جل نے تمہیں غم دیا۔ اب یہ غم کی بہت سی تفسیریں ہیں، اس لیے کہ تم نے اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات نہ مان کر انہیں غم پہنچایا تھا، یعنی سرکار کو غم پہنچایا تھا تو سرکار غمگین ہوئے، تو اس غم کے بدلے میں اللہ نے تمہیں غم دیا۔ اب اس غم کے بدلے میں تمہیں کون سا غم ملا کہ تمہیں نقصان اٹھانا پڑا، تمہیں بہت سی جانیں گنوانی پڑی، تمہیں زخمی ہونا پڑا، یا تمہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ کون سے غم کے بدلے میں یہ غم دیا؟ کیونکہ تم نے سرکار کو ناراض کیا، سرکار کی بات پر عمل نہ کیا تو سرکار غمگین ہوئے، تو اس غم کے بدلے میں اللہ نے تمہیں غم دیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ تمہیں معافی کی بشارت بھی سنا دی، تاکہ راہ خدا میں اخلاص کے ساتھ کوشش کرنے کے باوجود جو مال غنیمت تمہارے ہاتھ سے نکل گیا تم اس پر غم نہ کرو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے پھر تمہیں معافی کا اعلان بھی سنا دیا کہ اللہ نے تمہیں بخش دیا ہے، تمہاری مغفرت فرما دی ہے، اس لیے کہ تمہیں وہ غم بھی نہ رہے کہ اب شکست کی وجہ سے مال غنیمت بھی ہاتھ سے نکل گیا۔ پہلے تو تم مال غنیمت کی طرف بھاگ رہے تھے مگر پیچھے سے لشکر حملہ آور ہوا، اب افراتفری میں وہ مال بھی چلا گیا، تو تمہارے ہاتھ سے مال غنیمت نکل گیا، تو اس کا غم نہ رہے، اس لیے اللہ رب العزت نے پہلے سے تمہاری معافی کا اعلان بھی فرما دیا۔ راہ خدا میں اخلاص کے ساتھ کوشش کرنے کے باوجود جو مال غنیمت تمہارے ہاتھ سے نکل گیا تم اس پر غم نہ کرو، اس لیے اللہ نے تمہیں معافی کا اعلان سنایا۔ چونکہ تمہارے بہت سے ساتھی اس جنگ میں شہید ہوئے
اور تمہیں بھی بہت سے زخم آئے تو اللہ تعالیٰ کے معافی کا اعلان کر دینے کی وجہ سے تمہارے دلوں پر مرہم ہو جائے. اور یہ معافی کا اعلان سنانا اللہ کا تمہارے دلوں پر مرہم کی جگہ لے لے، کیونکہ تمہیں بہت سے غم پہنچے تھے. پہلا غم تو یہ تھا کہ تمہیں اس بات پر افسوس تھا کہ ہم نے سرکار کے حکم پر عمل نہیں کیا، ہم نے اپنی جگہ کو چھوڑ دیا، یہ غم تھا. دوسرا غم یہ تھا کہ ہمیں شکست کا سامنا کرنا پڑا. تیسرا غم یہ تھا کہ ہمارے بہت سے ساتھی شہید ہو گئے ہیں. ایک غم یہ تھا کہ ہمارے اندر بہت سے ایسے بھی ہیں جو زخمی بھی ہوئے ہیں. اور ایک غم یہ بھی تھا کہ مال غنیمت جس کو لینے کے لیے ہم جا رہے تھے وہ بھی ہاتھ سے نکل گیا. تو بہت سے غم تھے، اس لیے اللہ رب العزت نے معافی کا اعلان سنایا تاکہ یہ معافی کا اعلان تمہارے دلوں پر مرہم کی جگہ لے لے. اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا اور خوشی کس قدر عزیز ہے. اس سے یہ پتہ چلا اس آیت کریمہ سے کہ اللہ رب العزت کو اپنے محبوب کی خوشی کس قدر زیادہ پیاری اور عزیز ہے، کیونکہ سرکار علیہ السلام کی حکم عدولی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے غم پہنچایا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی صدمے میں مبتلا کیا، یعنی صحابہ کو بھی صدمے میں مبتلا کیا. حالانکہ یہ صحابہ کرام مسلمانوں میں سب سے افضل جماعت ہے. جب ان سے اگر سرکار ناراض ہو جائے تو صحابہ کو بھی اللہ رب العزت صدمے میں مبتلا کرتا ہے، تو بعد والے اگر سرکار کو ناراض کرے تو یقیناً ان لوگوں کے لیے بھی اللہ رب العزت کی ناراضگی مول لینا ہے. تو جو سرکار علیہ السلام جن کی وجہ سے ناراض ہوئے صحابہ کی جماعت ہے، پھر بھی اللہ رب العزت نے جو سب سے افضل جماعت ہے ان کو بھی صدمے میں مبتلا کیا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کو اپنا محبوب سب سے پیارا ہے. پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جانثاری اور اخلاص کی بھی کتنی قدر فرمائی. پھر اللہ رب العزت نے ان کی بھی کتنی قدر فرمائی کہ انہیں پھر معافی کا اعلان بھی فرما دیا. چونکہ ان کی خطا بری نیت سے نہ تھی بلکہ اجتہادی طور پر تھی، وہ اجتہاد میں تھے، وہ سن نہ سکے شور و غل کی وجہ سے سرکار کی آواز، یا اس وجہ سے وہ افراتفری کا شکار ہو گئے کہ انہیں یہ خبر پہنچی کہ سرکار وصال فرما گئے ہیں، یا اچانک سے لشکر حملہ آور ہوا تو وہ کچھ سمجھ پائے، اس سے پہلا افراتفری مچ گئی. تو انہوں نے یہ بری نیت سے نہیں تھی جو ان کا جگہ چھوڑ دینا تھا، وہ ان کی بری نیت نہیں تھی بلکہ اللہ خوب جانتا ہے ان کے دلوں کے حالات. یہ اجتہادی طور پر تھا اور وہاں خطا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دلجوئی کے لیے ان کی معافی کا اعلان بھی فرما دیا. اسی لیے اللہ رب العزت نے ان کی معافی کا قرآن میں اعلان فرما دیا. شروع میں مسلمان بھاگے جا رہے تھے، لیکن بعد میں جب حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پہچان لیا اور انہوں نے بلند آواز سے ندا کی کہ اے مسلمانوں مبارک ہو کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں. یعنی جب پہچان لیا کہ سرکار تو ادھر ہیں، مبارک ہو کہ وہ حیات ہے، ہم میں موجود ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خاموش ہونے کا اشارہ کیا، پھر سب مسلمان آپ کے پاس جمع ہو گئے. یعنی یہ بات یقینی ہے کہ سرکار کی وصال کی خبر سن کر کے صحابہ کچھ سمجھ نہیں پا رہے تھے اور افراتفری کا شکار ہو گئے تھے. لیکن جب حضرت کعب بن مالک نے یہ اعلان کیا اور ندا دی کہ اے مسلمانوں مبارک ہو، سرکار ہم میں موجود ہیں اور وہ یہاں پر ہے، تو پھر سارے صحابہ ایک جگہ جمع ہو گئے. اللہ رب العزت کہی سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم ربنا نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنة بالقرآن.
اللهم ارزقنا تلاوة القرآن، اللهم اهدنا هداية القرآن، اللهم ربنا آتنا شفاعة القرآن، وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.